السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نے اخفاء کی ادائیگی کے متعلق اللہ کے فضل و کرم سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے اخفاء کے متعلق باقی بات ہو چکی ہے، یعنی اخفاء کے کتنے حروف ہیں، اخفاء کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، یہ تمام باتیں ہو چکی ہیں۔ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ ان 15 اخفاء کے جو 15 حروف ہیں، ان کے اندر اخفاء کس طرح کرنا ہے، ادائیگی کس طرح ہوگی، اور جو لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اس سے بچنا ہے اور اس غلطی کی نشاندہی بھی کرنی ہے۔ تو مختصر یہ کہ زبان کا استعمال اس میں بہت ہی کمزور ہے۔ زبان اٹھے گی لیکن کہ اس کا استعمال بہت ہی کمزور ہے۔ مخرج اصلی کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن کہ ضعیف حد تک ہے۔ تو بالکل زبان کا نہ اٹھانا یہ بھی غلطی ہے، اور زبان کو بالکل مخرج اصلی کے ساتھ لگا دینا یہ بھی غلطی ہے۔ تو اب صحیح کیا ہے کہ زبان کا اتصال ہوگا، زبان کا سرا وہ اٹھے گا، لیکن مخرج اصلی کے ساتھ بالکل نہیں لگے گا، بلکہ معمولی اتصال اس کے سامنے آئے گی زبان۔ تو استعمال ہے اگرچہ بہت ہی کمزور ہے لیکن ہوگا ضرور۔ تو اس میں جو غلطی کرتے ہیں لوگ، بعض بالکل خیشوم سے ادا کرتے ہیں، یعنی ناک کے بانسے سے ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی غلطی ہے۔ اس میں حروف مدہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح پڑھتے ہیں اے کنتم۔ اب یہاں ایک حرف کا اضافہ ہو گیا، تو جوف دہن کا یعنی منہ کا اس میں استعمال ہی نہیں ہے، اخفاء کے اندر اس کا استعمال ہی نہیں ہے، خیشوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب ہم اس کو جوف دہن سے آواز کو گزاریں گے تو یہاں حرف کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس غلطی سے بچنا ہے۔ دوسری غلطی ہوتی ہے کہ بعد والے حرف کے ساتھ مخلوط کر لیتے ہیں، جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں سنگ، اس طرح جنگ، یہ ایک قسم کا ادغام ہے، اس طرح بھی نہیں پڑھنا۔ اور پھر کہ بعض جاہل قسم کے لوگ جو عام جہلا پڑھتے ہیں، وہ زبان کی نوک مخرج اصلی کے ساتھ بالکل لگا لیتے ہیں، یعنی نون کا جو مخرج ہے، زبان کا کنارہ ثنائے ربائی کے مسوڑ ہے۔ اس طرح آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں بالکل زبان کو لگا دینا، یہ تو کیا ہے، اظہار ہے، اور یہ عام جہلا کرتے ہیں، جس طرح پڑھتے ہیں تم کو انتم پڑھتے ہیں، انتم، وَإِن کی بجائے وَإِن پڑھیں گے۔ تو ان تینوں غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اخفاء کے اندر زبان اٹھے گی لیکن کہ مخرج اصلی کے ساتھ بالکل نہیں لگے گی، معمولی اتصال ہے اس میں۔ تو یہی فرق ہے، غنہ جو ہم کرتے ہیں نون مشدد میں، اور اس میں یہی فرق ہے۔ اخفاء کے اندر اخفاء کے حروف اپنی ذات میں چھپ جاتے ہیں، اور ادغام کے حروف وہ مدغم فیہ میں مل جاتے ہیں۔